نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز شب کا غالب معمول۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز شب کا غالب معمول بیان فرماتی ہیں، رمضان ہو یا غیر رمضان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز بالعموم 11 رکعات سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ پہلے آپ 4 رکعت پڑھتے، بس ان کی خوبی اور درازی نہ پوچھو کہ کتنی لمبی ہوتی تھی وہ۔ پھر آپ 4 رکعت پڑھتے، بس ان کی خوبی اور درازی بھی کچھ نہ پوچھو۔ پھر آخر میں آپ 3 رکعت پڑھتے یعنی وتر پڑھتے۔ قیام اللیل کا طریقہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بالعموم وتر پڑھنے کا طریقہ حضرت عائشہ یوں بیان فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء سے فجر تک 11 رکعتیں پڑھتے، ہر 2 رکعتوں پر سلام پھیرتے اور 1 رکعت وتر پڑھتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھی یہی تعلیم دی۔ چنانچہ ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات کی نماز 2 رکعتیں ہیں، صلاۃ اللیل مثنا مثنا، عربی میں یہ الفاظ آتے ہیں جب صبح صادق ہونے کا خطرہ ہو، یعنی فَإِذَا خَشِيتَ الصُّبْحَ فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ، تو 1 رکعت پڑھ لو، یہ رکعت ساری نماز کو طاق بنا دے گی، وتر کر دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وتر آخر رات میں 1 رکعت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم رات کو نوافل پڑھنا شروع کرو تو پہلے 2 ہلکی رکعتیں ادا کرو، یعنی ابتدا میں کیا کریں، چھوٹی رکعت کہ بہت طویل نہ ہو، پہلی 2 رکعتیں ہلکی رکعتیں، یعنی جیسے وضو کیا اور آ کے پہلے 2 ہلکے نفل اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ اس کو بڑھایا جائے۔ آپ نے رات کا قیام کیا، پہلی 2 رکعتیں ہلکی پڑھی، پھر 2 طویل رکعتیں پڑھی، پھر ان سے ہلکی 2 رکعتیں پڑھی، پھر ان سے ہلکی 2 طویل رکعتیں پڑھی، پھر ان سے ہلکی 2 طویل رکعتیں، پھر ان سے ہلکی 2 طویل رکعتیں، پھر ان سے ہلکی 2 طویل رکعتیں، پھر 1 رکعت وتر پڑھا۔ پہلے ہلکی پھر طویل، یعنی کہ جو دوسری تھی وہ انتہائی طویل، اور اس کے بعد پھر سٹیپ بائی سٹیپ اس کو کم کرتے کرتے 1 وتر پہ آ گئے۔ یہ 13 رکعتیں ہوئیں۔ حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1 رکعت وتر پڑھتے، 2 رکعتوں اور 1 رکعت کے درمیان سلام پھیر کر بات چیت بھی کر لیتے، یعنی وتر اگر 3 پڑھے جائیں تو سلام پھیر کے اگر بات کی ضرورت ہو تو بات بھی کی جا سکتی ہے، اور آخر میں 1 رکعت الگ سے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی 2 اور 1 رکعت میں سلام سے فصل کرتے تھے، یعنی مغرب کی نماز کی طرح نہیں پڑھتے تھے بلکہ بیچ میں سلام پھیر دیتے تھے اتحیات کے بعد، یعنی تشہد آخر تک پڑھ کے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کہا گیا کہ امیر المومنین حضرت معاویہ نے 1 ہی وتر پڑھا ہے۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا، انہوں نے درست کام کیا ہے، وہ فقیہ اور صحابی ہیں۔ امام مروزی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فصل کا کیا معنی ہوتا ہے؟ الگ کرنا۔ یہ کراپ جو ہوتی ہے وہ بھی زمین سے الگ کر دی جاتی ہے، فصل کاٹ دی گئی۔ تو فصل یعنی وتر کی 2 رکعتوں کے بعد سلام پھیر کر 1 رکعت الگ پڑھنے والی احادیث زیادہ ثابت ہیں، یعنی اگرچہ ملا کر بھی پڑھا گیا ہے لیکن جو الگ پڑھی جانے والی روایات ہیں وہ زیادہ ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کبھی 7 کبھی 9 اور کبھی 11 رکعتیں پڑھتے تھے۔ اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام اللیل 7 رکعات سے 13 رکعت تک فرمایا ہے، یعنی کم سے کم کتنا تھا؟ 7 اور زیادہ سے زیادہ 13، 5 3 اور 1 وتر۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وتر ہر مسلمان پر حق ہے، بس جو شخص 5 رکعت وتر پڑھنا چاہے تو 5 رکعت پڑھے، جو کوئی 3 رکعت پڑھنا چاہے 3 پڑھ لے، جو 1 پڑھنا چاہے وہ 1 پڑھ لے۔ جھگڑا کس بات کا؟ کیونکہ ابھی آپ نے سوال کرنا تھا پھر کیا پڑھیں ہم، جو پڑھنا چاہے پڑھ لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کل 13 رکعت پڑھتے اور ان میں 5 رکعت وتر پڑھتے، یعنی 8 رکعت نفل پڑھ کے پھر 5 اکٹھے پڑھ لیتے، اور ان 5 وتروں میں کسی رکعت میں تشہد کے لیے نہ بیٹھتے مگر آخر میں۔ تو آپ نے وتر 2 طرح پڑھے، ایک کس طرح؟ ایٹ اسٹریچ، 1 2 3 4 5، کوئی اتحیات نہیں بیچ میں،
صرف آخر کا تشہد، ٹھیک ہے، یا 3 پڑھے تو بغیر التحیات کے 1 2 3 اور پھر تشہد کے بعد سلام، یا پھر آپ نے کیسے پڑھا 2 2 2 کر کے سلام پھیرتے گئے اور آخر میں 1 رکعت۔ اب آپ دیکھیں 7 کی بات بھی ملتی ہے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ نے کم سے کم 7 پڑھی، 11 رکعت بھی ملتی ہے تو 11 جب پڑھی تو 8 رکعت نفل پڑھ کے 3 رکعت وتر پڑھے، 13 کی اگر بات ملتی ہے تو 8 رکعت پڑھ کے 5 وتر پڑھے، ٹھیک ہے۔ تو وتر بیسیکلی آڈ نمبر کو کہتے ہیں، یعنی آخری نماز ہے رات کی، یعنی رات کے آخر میں وتر سے اختتام کرو، مراد یہ ہے۔ معلوم ہوا کہ وتروں کی 5 رکعتوں کے درمیان تشہد کے لیے کہیں نہیں بیٹھنا چاہیے، بلکہ 5 رکعتیں پڑھ کر قاعدہ میں تحیات، درود اور دعا پڑھ کر سلام پھیر دینا چاہیے۔ 3 وتروں کی قرات۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت وتر میں سبح اسم ربک الاعلی، دوسری میں قل یا ایھا الکافرون اور تیسری میں قل ھو اللہ احد پڑھتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک رات میں 2 بار وتر پڑھنا جائز نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 وتر نہ پڑھو، 5 یا 7 وتر پڑھو اور مغرب کی مشابہت نہ کرو۔ یعنی اس سے مراد یہ نہیں کہ 3 رکعت ہے نہیں، 3 رکعت تو ہے، مراد یہ کہ مغرب کی طرح کی 3 مت پڑھو۔ مغرب کی طرح کی 3 کیا ہے؟ 2 پڑھ کے بیٹھ کے پھر تیسری پڑھی جائے۔ معلوم یہ ہوا کہ وتر میں نماز مغرب کی مشابہت نہیں ہونی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کو اپنی آخری نماز وتر کو بناؤ، اور فرمایا وتر آخر رات میں 1 رکعت ہے۔ سارے ریفرنس نیچے دیے ہوئے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص آخر رات میں نہ اٹھ سکے وہ اول شب وتر پڑھ لے، اس لیے لوگوں نے اس کو عشاء کی نماز کے ساتھ ملا دیا، اور جو آخر رات اٹھ سکے وہ آخر رات وتر پڑھے، کیونکہ آخر رات کی نماز افضل ہے۔ اب اس پر پھر سوال کرتے ہیں، اگر یہ شک ہو کہ نیند نہیں کھلے گی پھر کیا کریں؟ بھی آپ اپنے آپ کو زیادہ بہتر جانتے ہیں، مفتی کیا جانے آپ کو، آپ خود زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ آپ اٹھ سکیں گے یا نہیں اٹھ سکیں گے۔ تو آپ اپنی عادت کو دیکھیے کہ آپ کی نیند کیسے ہے، آپ کی معمولات کیسے ہیں۔ اگر آپ کبھی زندگی میں 1 دفعہ اٹھنے کے عادی ہیں تو پھر آپ وتر پڑھ کے ہی سویا کریں، اور جو روز اٹھنے کے عادی ہیں، یعنی 2 میں سے 1 حالت ہے نا آپ کی، یا تو آپ معمول کے مطابق اٹھتے ہیں، تو معمول کے مطابق اٹھنے والوں کو وتر کب پڑھنے چاہیے؟ سویرے پڑھنے چاہیے۔ اور کبھی کسی پریشانی مجبوری میں آپ نے اگر وتر پڑھنے ہیں اور آپ کو شک ہے کہ پتہ نہیں اٹھوں کہ نہیں، تو پھر آپ اپنی روٹین میں رات کو ہی پڑھ کے سوئیں۔ اصل میں جب ہم 3rd آپشن چاہتے ہیں تو مسئلہ ہوتا ہے۔ ایک چیز پر قرار پکڑیں تو بہت ساری چیزیں آپ کی حل ہونے لگیں گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اول رات، رات کے وسط اور پچھلی رات، یعنی رات کے ہر حصے میں وتر پڑھے۔ اب اتنی سنتیں موجود ہیں آپ کے سامنے، اتنی وسعت موجود ہے، ہر رستہ بتا دیا گیا ہے، اب عمل کے لیے کیا چاہیے آپ کو؟ ہر وقت سوال یا کچھ اپنی عقل سے بھی کام لینا ہے، کیونکہ باب اہم ہے۔ مجھے معلوم ہے اگر سمجھ نہ آئے تو پھر سوالوں کی بھرمار سے وقت ضائع کریں گے، تو بہتر ہے میں خود ہی سوال کر لوں آپ سے۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ کیا وتر عشاء کی نماز کا حصہ ہے؟ وتر کا اصل وقت کون سا ہے؟ رات کا آخری حصہ، یا وتر رات کی آخری نماز ہے؟ اگر آپ فجر سے پہلے اٹھنے والے نہیں تو آپ وتر کب پڑھیں گے؟ اور اگر آپ اٹھنے والوں میں سے ہیں، صبح۔ اور اگر کبھی بیماری، کسی کمزوری، کسی وجہ سے، کسی تھکاوٹ کی وجہ سے آنکھ نہ کھلی تو فجر سے پہلے پڑھ لیں، لیکن روز کا معمول یہ بنا لینا کہ اچھا میں اٹھوں گی تہجد کے لیے اور روز ہی اٹھ کے فجر کے وقت پڑھنا، یہ انتہائی نامناسب بات ہوگی۔ تو سب سے پہلے تو آپ کسی ایک جگہ قرار پکڑیں، یا تو آپ اپنے آپ کو شمار کریں سحری کے وقت اٹھنے والوں میں، تو اس طریقے پہ عمل کر لیں۔ اگر آپ کو پتا آپ روز اٹھتے ہیں اور کسی دن نہیں اگر آنکھ کھلی تو اس وقت کیا ہوتا ہے، اس شخص کے نہ اٹھنے کے باوجود اس کی نیکی لکھی جاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتا یہ روز اٹھتا ہے، اور اللہ کو یہ بھی پتا ہے آج یہ کس وجہ سے نہیں اٹھ پایا، جان بوجھ کے نہیں، سستی کے مارے نہیں، بس انسان ہے، کمزور ہے،
اگر انسان نہ ہوتے تو پھر فرشتے ہو جاتے، جب ہم سے کوئی بھی بھول نہ ہوتی یا غلطی نہ ہوتی یا کوتاہی نہ ہوتی. یعنی یہ جان بوجھ کے ایسا کرنے والوں میں سے نہیں، بس ہو گیا. تو ایسے لوگوں کے لیے پھر کیا ہے کہ صبح فجر کی سنتوں سے پہلے ہی آپ وتر پڑھ لیں ایک، اور اس کے بعد آپ سنت فجر پڑھیں. لیکن اگر آپ اٹھتے ہی نہیں ہیں، بس ایسے ہی کبھی کبھی جوش جذبہ آ جاتا ہے اور آپ کبھی اٹھنے لگتے ہیں اور پھر نہیں اٹھتے، اور کبھی کچھ اور کبھی کچھ، تو اس صورت میں پھر آپ خود اپنے آپ کو بہتر جج کر سکتے ہیں کہ آپ کی اپنی عادت کیا ہے. کہ کبھی کبھار بھی جب کوئی کام کرنا پڑے تو آپ خود پر کتنا کنٹرول رکھتے ہیں، اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ آپ خود کریں گے. اگر آپ سمجھتے ہیں آپ اٹھ سکتے ہیں تو وتر آپ چھوڑ دیں، پھر شک میں نہ رہیں کہ آپ پتہ نہ اٹھا جائے. کیا پتہ نہیں، پھر آپ کو پتہ ہونا چاہیے. تو پھر آپ کیا کریں؟ چھوڑ دیں وتر. اور اگر آپ کو پتہ ہے نہیں اٹھ پائیں گے تو بہتر ہے پڑھ لیں، پھر پڑھ کے سوئیں. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیے کہ وتر کی تعداد کتنی ہے. دوسرا سوال 1 3 5 7 9. اب آپ دیکھیے ایک کو آپ چھوڑ گئے جو وتر میں اصل ہے. ٹھیک ہے. عادت نہیں ہے نا ہمیں، اور جن کو یہ عادت ہو ان کو دوسری نہیں ہوتی. جن کو ایک پڑھنے کی عادت پڑ جائے پھر وہ صرف ایک کی سنت پوری کرتے ہیں، نہ وہ 5 کی کرتے ہیں نہ 7 کی کرتے ہیں. ساری سنتیں پوری کرنی چاہیے. پھر اس کے بعد وتر 2 طرح آپ نے پڑھے ہیں. پہلا طریقہ کیا ہے، کوئی بتائے گا آپ میں سے؟ ایک طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر کے، اور اگر کوئی بات بھی کرنی پڑے چھوٹی موٹی تو کر کے پھر 1 رکعت پڑھ لی. نیت 3 ہی کی تھی. ٹھیک ہے. دوسرا طریقہ کیا ہے، تشہد پڑھے بغیر ایٹ اسٹریچ آپ تینوں کنٹینیوسلی پڑھ کے پھر آخر میں سلام پھیر لیں. جی. تو کس چیز سے منع کیا گیا ہے؟ مغرب کی مشابہت سے منع کیا گیا ہے. ٹھیک. 5 رکعتوں میں آپ ڈیٹ اسٹریچ 5 پڑھیں گے. اوکے. وتر اول رات بھی پڑھے جا سکتے ہیں، درمیان رات بھی، اور آخری حصے میں. سعد ابن ہشام نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا، مومنوں کی اماں جان، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وتر کے بارے میں بتلائیں. تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، میں آپ کے لیے مسواک اور وضو کا پانی تیار رکھتی، پھر جب اللہ چاہتا آپ کو رات کو اٹھاتا، یعنی رات سونے سے پہلے ہی تیار کر دیتی. پھر آپ مسواک کرتے اور وضو کرتے اور 9 رکعت نماز پڑھتے. 7 رکعتوں میں اتحیات نہ بیٹھتے بلکہ 8ویں رکعت کے بعد اتحیات میں بیٹھتے، پس اللہ کو یاد کرتے، اس کی تعریف کرتے اور دعا مانگتے. یعنی اتحیات پڑھتے کیونکہ اتحیات ذکر، حمد اور دعا پر مشتمل ہے. پھر سلام پھیرے بغیر اتحیات پڑھ کر کھڑے ہو جاتے، پھر 9ویں رکعت پڑھتے، اس کے بعد آخری قعدے میں بیٹھ جاتے، پھر اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے اور اس کی تعریف کرتے اور اس سے دعا مانگتے، پھر سلام پھیرتے. حضرت ام المومنین فرماتی ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی عمر کو پہنچے تو آپ 7 رکعت وتر پڑھتے تھے. آپ اس بات کو پسند کرتے تھے کہ اپنی نماز پر ہمیشگی کریں. جب نیند یا بیماری کا غلبہ ہوتا اور رات کو قیام نہ کر سکتے تو دن میں 12 رکعت نفل پڑھتے. اور میں نہیں جانتی کہ آپ نے ایک رات میں پورا قرآن پڑھا ہو یا ساری رات نماز پڑھی ہو یا رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں پورا مہینہ روزے رکھے ہوں. اس حدیث سے 2 باتیں معلوم ہوئی. ایک یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سلام کے ساتھ 9 وتر پڑھے اور 7 بھی. دوسری بات یہ ثابت ہوئی کہ آپ ہر 2 رکعتوں کے بعد اتحیات نہیں بیٹھتے تھے بلکہ صرف 8ویں رکعت میں تشہد پڑھتے اور سلام پھیرے بغیر کھڑے ہو جاتے اور پھر آخری طاق رکعت کے آخر میں حسب معمول تشہد پڑھ کر سلام پھیر دیتے تھے. وتروں کے سلام کے بعد حضرت ابی ابن کعب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتروں سے سلام پھیر کر 3 بار یہ پڑھتے، سبحان الملک القدوس، سبحان الملک القدوس، سبحان الملک القدوس. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص وتر پڑھے بغیر سو جائے یا وتر پڑھنا بھول جائے تو اسے جب یاد آئے وہ وتر پڑھ لے. ٹھیک ہے. اگر کوئی سو گیا یا بھول گیا تو جب یاد آئے پڑھ لے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ وتر کی بھی قضا ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات کا وظیفہ یا کوئی دوسرا معمول چھوڑ کر سو گیا اور پھر اسے فجر کی نماز سے ظہر کے نماز کے درمیان ادا کر لیا تو اسے رات ہی کے وقت ادا کرنے کا ثواب مل گیا. یہ کس کے لیے ہے ثواب؟ جو روٹین میں ایک کام کرتا ہے اور کسی ایک دن کسی مجبوری سے نہ کر سکا. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب ترین عمل کون سا ہے؟ جو ہمیشہ کیا جائے، خواہ تھوڑا ہو.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص کو فرمایا، اے عبداللہ تو فلاں شخص کی طرح نہ ہو جانا جو رات کا قیام کرتا تھا پھر اس نے رات کا قیام چھوڑ دیا، یعنی پہلے تہجد پڑھتا تھا پھر پڑھنا چھوڑ دیا۔ دعا قنوت، حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یوتر بثلاث رکعات ویقنت قبل الرکوع، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 وتر پڑھتے اور دعائے قنوت رکوع سے پہلے پڑھتے تھے۔ کب پڑھتے تھے؟ رکوع سے پہلے، یعنی قیام ہی کی حالت میں پڑھ لیتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود اور صحابہ کرام قنوت وتر رکوع سے پہلے پڑھتے تھے، یہ صحابہ بھی رکوع سے پہلے پڑھ لیتے۔ وتر میں رکوع کے بعد قنوت کی تمام روایات ضعیف ہیں، اور جو روایات صحیح ہیں ان میں صراحت نہیں کہ آپ کا رکوع کے بعد والا قنوت قنوت وتر تھا یا قنوت نازلہ، لہذا صحیح طریقہ یہ ہے کہ وتر میں قنوت رکوع سے قبل کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے اندر 2 ستونوں کے درمیان لٹکی ہوئی رسی دیکھی تو پوچھا یہ کیا ہے؟ لوگوں نے کہا یہ حضرت زینب کی رسی ہے، وہ رات کو نفل پڑھتی رہتی ہیں، پھر جب سست ہو جاتی ہیں تھک جاتی ہیں تو اس رسی کو پکڑ لیتی ہیں۔ آپ نے فرمایا اس کو کھول دو، ہر شخص اپنی خوشی کے موافق نماز پڑھے، جب سست ہو جائے یا تھک جائے تو آرام کرے، یعنی خود کو اذیت دینا جو ہے وہ نیکی نہیں۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، اور ہر شخص کو پتا ہے کہ اس کی استطاعت کتنی ہے، وہ کہاں تک جا سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنا عمل اختیار کرو جس قدر تمہیں طاقت ہو، اللہ کی قسم اللہ ثواب دینے سے نہیں تھکتا لیکن تم عمل کرنے سے تھک جاؤ گے۔ ٹھیک ہے، تو ہر شخص کیا کرے؟ اپنی حیثیت کے مطابق نیک کام کرے، نوافل میں خاص طور پر اتنا ہی معمول رکھے جس کو وہ نبھا سکتا ہو۔ یہ بات فرض کے لیے نہیں فرمائی گئی۔ جب ایسی رعایت یا ایسی رحمت اور رفقت کی بات ہوتی ہے تو ہم عموماً اس کو کس میں لینے لگتے ہیں؟ پھر ہم کہتے ہیں نماز فرض بھی جب چاہے پڑھ لے، جو چاہے کر لے، تو یہ بات نہیں ہے۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کچھ کلمات سکھائے تاکہ میں ان کو قنوت وتر میں کہوں۔ وہ کیا تھے؟ اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت وبارک لی فی ما اعطیت وقنی شر ما قضیت انک تقضی ولا یقضى علیک وانہ لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت تبارک ربنا وتعالیت۔ اے اللہ مجھے ہدایت دے کر ان لوگوں کے زمرے میں شامل فرما جنہیں تو نے رشد و ہدایت سے نوازا ہے، اور مجھے عافیت دے کر ان لوگوں میں شامل فرما جنہیں تو نے عافیت بخشی ہے، اور جن لوگوں کو تو نے اپنا دوست بنایا ہے ان میں مجھے بھی شامل کر لے۔ کتنی خوبصورت دعا ہے۔ اور جو کچھ تو نے مجھے عطا فرمایا ہے اس میں میرے لیے برکت ڈال دے، اور جس شر اور برائی کا تو نے فیصلہ فرمایا اس سے مجھے محفوظ رکھ اور بچا لے۔ یقیناً تو ہی فیصلہ صادر فرماتا ہے، تیرے خلاف فیصلہ صادر نہیں کیا جا سکتا، اور جس کا تو والی بنا وہ کبھی ذلیل و خوار اور رسوا نہیں ہو سکتا، اور وہ شخص عزت نہیں پا سکتا جسے تو دشمن کہے۔ ہمارے پروردگار آقا تو بڑا ہی برکت والا اور بلند و بالا ہے۔ دعائے قنوت وتر میں ہاتھ اٹھانے کے بارے میں کوئی مرفوع روایت نہیں ہے کہ ہاتھ اٹھا کے پڑھی جائے، البتہ مصنف ابن ابی شیبہ میں بعض آثار ملتے ہیں۔ اثر کس کو کہتے ہیں؟ صحابہ کی بات یا عمل۔ اس لیے ہاتھ اٹھا کر یا ہاتھ اٹھائے بغیر دونوں طریقوں سے قنوت وتر کی دعا پڑھنا درست ہے۔ ربنا وتعالیت کے بعد نستغفرک ونتوب الیک کے الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں موجود نہیں ہیں، بعض علماء کی طرف سے اضافہ ہے۔ حضرت ابن عمر کے سامنے ایک آدمی کو چھینک آئی تو اس نے الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ کہا۔ یہ سن کر ابن عمر فرمانے لگے میں بھی الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ کہہ سکتا ہوں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ہمیں یہ تعلیم نہیں دی، بلکہ یہ فرمایا کہ چھینک آنے پر الحمدللہ علی کل حال پڑھا جائے۔ ٹھیک ہے، تو جس موقع کے لیے جو کچھ سکھایا گیا ہے اسی پہ کفایت کیجیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے اس دین میں کوئی ایسی بات شامل کی جو اس میں سے نہیں ہے تو وہ مردود ہے۔ معلوم ہوا کہ وارد شدہ اذکار اور دعاؤں میں اپنی طرف سے کسی قسم کی زیادتی نہیں کرنی چاہیے، یعنی اس میں اضافے سے گریز کریں۔ اگر الگ سے کوئی آپ نے دعائیں مانگنی تو مانگ لیں، لیکن آپ کی دعا کو مت چھیڑیں،
کیونکہ آپ سے آگے بڑھنے کی آپ کو اجازت نہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنے کی کسی کو بھی اجازت نہیں، چاہے کوئی کتنا بڑا عالم ہو. اور صلی اللہ علیہ نبی صحیح ابن خزیمہ میں ابی ابن کعب سے ثابت ہے کہ وہ حضرت عمر کے دور میں رمضان میں قیام اللیل کرتے اور قنوت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے. اسی طرح حضرت معاذ انصاری سے بھی ثابت ہے، لہذا صلی اللہ علیہ نبی پڑھنا جائز ہے کیونکہ یہ صحابہ کرام سے منقول ہے. قنوت نازلہ، جنگ، مصیبت اور غلبہ دشمن کے وقت دعائے قنوت پڑھنی چاہیے، اسے قنوت نازلہ کہتے ہیں. امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فجر کی نماز میں رکوع کے بعد قنوت کرتے اور یہ دعا پڑھتے تھے: اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات وألف بین قلوبہم واصلح ذات بینہم وانصرہم علی عدوک وعدوہم اللہم لعن الکفرۃ اہل الکتاب الذین یصدون عن سبیلک وَيُكَذِّبُونَ رُسُلَكَ وَيُقَاتِلُونَ أَوْلِيَاءَكَ اللَّهُمَّ خَالِفْ بَيْنَ كَلِمَتِهِمْ وَزَلْزِلْ أَقْدَامَهُمْ وَأَنزِلْ بِهِمْ بَأْسَكَ الَّذِي لَا تَرُدُّهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ. اے اللہ ہمیں اور تمام مومن مردوں اور مومن عورتوں، مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو بخش دے اور ان کے دلوں میں الفت ڈال دے اور ان کی باہم اصلاح فرما دے، اپنے اور ان کے دشمنوں پر ان کی مدد فرما. الہی کافروں کو اپنی رحمت سے دور کر جو تیری راہ سے روکتے ہیں، تیرے رسولوں کو جھٹلاتے ہیں اور تیرے دوستوں سے لڑتے ہیں. الہی ان کے درمیان پھوٹ ڈال دے، ان کے قدم ڈگمگا دے، ان پہ اپنا وہ عذاب اتار جسے تو مجرم قوم سے نہیں ٹالا کرتا. آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسلمانوں کی فوجیں چہار اطراف میں پھیل گئی تھی اور آپ اکثر اوقات ان کے لیے ورڈ ہوتے، فکر مند ہوتے، اور آپ کے پاس ایسی خبریں جب پہنچتی تھی کہ مسلمانوں کا محاصرہ تنگ ہو رہا ہے یا وہ مشکل میں ہے، تو پھر آپ ان کے لیے مدینہ میں دعا کیا کرتے تھے قنوت نازلہ کے نام سے، جو کب ہوتی تھی؟ فجر کی نماز میں رکوع کے بعد، یعنی دوسری رکعت میں رکوع کے بعد کھڑے ہو کر قوما میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی پر بد دعا یا نیک دعا کا ارادہ فرماتے تو آخری رکعت کے رکوع کے بعد سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہنے کے بعد اونچی آواز کے ساتھ دعا فرماتے. اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے، یعنی قنوت نازلہ میں ہاتھ اٹھانے کی بات آتی اور بلند آواز سے پڑھنے کی بھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 ماہ تک 5 نمازوں میں رکوع کے بعد قنوت نازلہ پڑھی اور صحابہ آپ کے پیچھے آمین کہتے تھے. جب ایک موقع پر مسلمانوں کے ساتھ دھوکا ہوا تھا، آپ نے بہترین قراء مدینہ کے تعلیم کے لیے بھیجے تھے اور انہیں دھوکے سے راستے میں قتل کر دیا گیا، تو اس موقع کی بات. قیام رمضان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیے بغیر صحابہ کرام کو قیام رمضان کی رغبت دلاتے اور فرماتے تھے: من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان کا قیام کیا، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیتے ہیں. لیکن خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کے ساتھ 3 رات قیام کیا. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رمضان المبارک کے روزے رکھے. شروع میں آپ نے ہمارے ساتھ مہینے میں سے کچھ بھی قیام نہ کیا، یہاں تک کہ 23ویں رات کو آپ نے قیام رمضان کیا. پھر آپ نے 24ویں رات چھوڑ کر 25ویں رات کو، پھر 26ویں رات کو چھوڑ کر 27ویں شب کو اپنے اہل خانہ اور اپنی عورتوں کو اور سب لوگوں کو جمع کر کے قیام کیا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ان تاخراتوں کے قیام میں آپ کے ساتھ صرف مرد حضرات نہیں تھے بلکہ خواتین بھی شامل تھیں. اور فرمایا جو شخص امام کے ساتھ قیام رمضان کرتا ہے اس کے لیے پوری رات کا قیام لکھا جاتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ ایک طرف وہ احادیث ہیں جس میں عورت کو گھر میں نماز پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے، دوسری طرف یہ حدیث ملتی ہے کہ جس میں خاص مواقع پر جیسے عید کا موقع ہے یا قیام اللیل کا موقع ہے اس میں ان کو نکالا بھی گیا ہے. اور ساتھ یہ خوشخبری بھی ہے کہ جو شخص امام کے پیچھے قیام کرتا ہے تو اس کے لیے پوری رات کے قیام کا ثواب لکھا جاتا ہے. یعنی یہ قیام ویسے تو نوافل کہاں پڑھنا زیادہ پسندیدہ ہے؟ گھر میں اکیلے تنہا چھپ کے، لیکن رمضان کا یہ قیام اجتماعی طور پر کرنا زیادہ پسندیدہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 رات کے بعد فرمایا: میں نے دیکھا ہے کہ تمہارا معمول برابر قائم ہے، تو مجھے خطرہ لاحق ہوا کہ کہیں تم پر یہ نماز فرض نہ کر دی جائے، اس لیے میں گھر سے نہیں نکلا. بس تم اپنے اپنے گھروں میں رمضان کی راتوں کا قیام کرو. آدمی کی نفل نماز گھر میں افضل ہوتی ہے.
حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے باجماعت قیام رمضان دوبارہ شروع کرایا، مگر یہ بھی فرمایا کہ رات کا آخری حصہ جس میں لوگ سو جاتے ہیں رات کے ابتدائی حصے سے جس میں لوگ قیام کرتے ہیں بہتر ہے. یعنی آپ نے تو عشاء کی نماز کے ساتھ ہی قیام کروایا، لیکن ساتھ ہی بتا دیا کہ زیادہ افضل بعد کا ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا؟ افضل تو رات کے آخری حصے کا ہے، لیکن بجائے اس کے کہ انسان اٹھ ہی نہ سکے اور پڑھ ہی نہ سکے تو بہتر ہے کہ رات کو عشاء کے بعد ہی قیام کر لے. یعنی رمضان میں جیسے آپ تراویح پڑھتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 شب قیام رمضان کرا کے لوگوں سے فرمایا تم اپنے گھروں میں پڑھا کرو. گھروں وغیرہ میں فردن پڑھنے کے متعلق امام زہری فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی یہی طریقہ جاری رہا. حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت اور حضرت عمر فاروق کے ابتدائی دور میں بھی اسی پہ عمل ہوتا رہا. پھر عمر فاروق نے جماعت سے پڑھنے کا طریقہ مقرر فرمایا کیونکہ اس کی فضیلت بہرحال اپنی جگہ موجود تھی، اور آپ نے اکیلے اور گھر پڑھنے کے لیے کس لیے کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے یہ نماز بھی فرض ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں تہجد نہیں پڑھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 27ویں رمضان المبارک کو اتنا لمبا قیام کیا کہ صحابہ کرام کو خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں سحری فوت نہ ہو جائے. 23ویں 25ویں اور 27ویں کو کیا تھا نا، تو 27ویں کو آپ نے اتنا لمبا قیام کیا کہ لوگوں کو ڈر لگا کہ کہیں سحری کا وقت ہی نہ نکل جائے اور ہم رہ ہی نہ جائیں کھانے سے. اگر قیام رمضان کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد بھی پڑھا کرتے تھے تو پھر بتائیے کہ آپ نے 27ویں رمضان کو تہجد کیوں نہ پڑھی، جبکہ تہجد کی نماز تو آپ پر فرض تھی. معلوم ہوا کہ ماہ رمضان میں تہجد اور قیام رمضان الگ الگ نہیں بلکہ ایک ہی نماز ہے. یعنی چاہے رات کے پہلے حصے میں پڑھ لیں یا بعد میں پڑھ لیں یا آدھا پہلے پڑھ لیں اور آدھا بعد میں پڑھ لیں. ٹھیک ہے. قیام رمضان 11 رکعت. ابو سلمہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ رمضان المبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات والی نماز کیسی تھی؟ تو حضرت عائشہ نے فرمایا رمضان اور غیر رمضان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز بالعموم 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے. یعنی ایک ہے روٹین کی بات اور ایک ہے کبھی کم اور کبھی زیادہ. ٹھیک ہے. 13 رکعت کی تعداد بھی ملتی ہے، وہ میکسیمم ہے، اور منیمم 7 کی بات بھی ملتی ہے. اور عام روٹین میں کتنی پڑھتے تھے؟ 11 پڑھتے تھے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رمضان میں 8 رکعت قیام رمضان پڑھایا، پھر وتر پڑھائے. بس ثابت ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 رات جو نماز پڑھائی تھی وہ 11 رکعت ہی تھی. حضرت صاحب بن یزید سے روایت ہے کہ حضرت عمر فاروق نے حضرت ابی ابن کعب اور تمیم الدارمی کو حکم دیا کہ لوگوں کو 11 رکعت قیام رمضان پڑھائیں. ثابت ہوا کہ حضرت عمر نے مدینہ کے قاریوں کو 11 رکعت پڑھانے کا حکم دیا تھا. امیر المومنین عمر بن خطاب، علی ابن ابی طالب، ابی ابن کعب، عبداللہ بن مسعود سے 20 رکعت قیام اللیل کی تمام روایات سندن ضعیف ہیں. سحری اور نماز فجر کا درمیانی وقفہ. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہم تسحروا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم قاموا الى الصلاة قدر 50 و 60 یعنی آیتاً. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری کھائی، پھر نماز فجر کے لیے کھڑے ہو گئے اور نماز پڑھی. سحری سے فراغت اور نماز میں داخل ہونے کا وقفہ اتنا تھا جتنی دیر میں کوئی شخص قرآن حکیم کی 50 یا 60 آیتیں پڑھ لیتا ہے. تو کتنا کھایا ہوگا؟ 50-60 آیتیں پڑھنے کا وقفہ کتنی دیر؟ 15 منٹ. 10 سے 15 منٹ میں انسان کتنا کھا سکتا ہے؟